اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم ہے۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اس پرفتن دور میں اب ولی کون ہے؟ ہر بندہ اپنے آپ کو ولی کہتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہو، جس کی راتیں بھی سجدے میں گزر جاتی ہوں، جس کی راتیں قیام کرتے ہوئے گزر جاتی ہوں، جن کے رکوع کرتے ہوئے راتیں گزر جاتی ہوں، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جو بندہ شریعت کا پابند نہیں، جو بندہ شریعت کا پابند نہیں، وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا۔ سامعین محترم، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور ایک شخص ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، اور دوسرا شخص وہ ہے جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور نمازیں بھی پڑھتا ہے، وظائف بھی کرتا ہے، وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، کہ حضور ان دونوں میں سے کون سا شخص بہتر ہے؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان میں سے وہ شخص بہتر ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، وہ شخص دوسرے شخص سے بہتر ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے ولیوں کے کیا شان ہے، اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ کے پاس ایک عورت آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اس عورت کو فرمایا کہ وہاں سے مٹی کا ڈیلا اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ مٹی کا ڈیلا اٹھا کر لاتی ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے اس مٹی کے ڈیلے کو اکیلی پہ رکھا اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر جب اس مٹی کے ڈیلے پر پھونک ماری اور اس کو وہ ڈیلا عورت کو دیا، تو وہ جو مٹی کا ڈیلا تھا وہ سونا بن گیا۔ وہ عورت گھٹ جاتی ہے، وہ کہتی ہے یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بابا جی نے کلمہ پڑھا ہے اور مٹی کو سونا بنا دیا ہے۔ وہ گر گئی، اس نے ساری مٹی کے ڈیلے جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے، ساری رات کلمہ پڑھتی رہی، کلمہ پڑھتی رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی رہی، لیکن جو مٹی ہے وہ مٹی کی مٹی ہے، وہ سونا نہیں بنی۔ صبح حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس آتی ہے، آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور کیا دو کلمے ہیں؟ آپ نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے، جو آپ نے کلمہ پڑھا ہے میں نے بھی وہی کلمہ پڑھا ہے۔ حضور آپ نے کلمہ پڑھ کے مٹی کے اوپر پھونک مارا ہے، وہ مٹی سونا بن گئی ہے، میں ساری رات مٹی کے اوپر کلمہ پڑھ کے پھونک مارتی رہی ہوں، لیکن حضور وہ جو مٹی ہے وہ مٹی کی مٹی ہی رہی ہے، وہ سونا نہیں بنی۔ تو حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ مسکرائے اور فرمایا کہ زبان جو ہے وہ بھی فرید والی ہونی چاہیے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اس زبان نے کبھی چگلی نہیں کی۔ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کی زبان کی تاثیر تھی کہ آپ مٹی کو بھی پھونک مارتے تو وہ مٹی بھی سونا بن